چاہے کسی بھی قسم کی طرز حکومت ہو، چاہے وہ آمریت ہو، چاہے جمہوریت ہو، تم حکمرانی کس مقصد کے لیے کر رہے ہو؟ تم یہ عہدہ اور منصب کیوں چاہتے ہو؟ تم صدر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی ایس کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم ایک علاقے کے کونسلر اور چیئرمین کیوں بننا چاہتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو اپنے ماتحت کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تم ایک منصب پر کیوں آنا چاہتے ہو؟ تم عدل و انصاف کے تقاضوں کو اب پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ کیا تم اب اس کا حق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو قوم نے کہا کہ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف لانے کے بعد بھی ستایا گیا ہے، یعنی ہم تو دونوں طرح ہی آزمائش میں ابھی بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تسلی دی۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہلاک کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں زمین پر ان کا جانشین بنا دے گا، تم آ جاؤ گے ان کی جگہ۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، جب طاقت تمہیں عطا کر دے گا، جب حکمرانی تمہیں دے دی جائے گی، جب تم تخت نشین ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تو یہ حکمرانیاں بدلتی رہتی ہیں، چاہے کسی بھی قسم کی طرز حکومت ہو، چاہے وہ آمریت ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو۔ دعوے تو تم نے بڑے بڑے کیے ہیں، اب تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی حکمرانی پر قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو؟ تم حکمرانی کس مقصد کے لیے کر رہے ہو؟ تم یہ عہدہ اور منصب کیوں چاہتے ہو؟ تم صدر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی ایس کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم ایک علاقے کے کونسلر اور چیئرمین کیوں بننا چاہتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو اپنے ماتحت کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تم ایک منصب پر کیوں آنا چاہتے ہو؟ تمہاری نیتیں تو اللہ پہلے بھی جانتا تھا، لیکن جب تم آ چکے ہو اپنے اس منصب پر، اپنے اس عہدے پر، جب تخت نشین ہو چکے ہو، تو اب اللہ دیکھے گا کہ واقعتاً جس خدا نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، تم اسی خدا کی زمین پر، اسی خدا کی حکمرانی چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ تم عدل و انصاف کے تقاضوں کو اب پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ کیا تم اب اس کا حق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ لہذا جو جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ منصب انتہائی نچلی سطح کا ہو، چاہے وہ منصب انتہائی سطح کا ہو، ہر شخص اپنے اعتبار سے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تمہاری ناک کے نیچے کیا کچھ ہوتا رہا، ظلم ہوتا رہا، تم نے اصلاح کی کوشش نہیں کی، تم نے بہتری کی کوشش نہیں کی، تم نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، تم نے خدا کی زمین پر خدا کے بندوں کو خدا کے احکامات کے مطابق چلانے کی کوشش نہیں کی، تم کس مقصد کے تحت آئے تھے؟ لہٰذا ان سب باتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل کون کہاں کس منصب پر ہوگا، کہاں ہوگا، نہ مجھے آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے اپنا پتہ ہے، نہ آپ کو اپنا پتہ ہے۔ آپ بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا خوف خدا ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض مجھے کوئی منصب مل جاتا ہے تو میں اس کے تقاضوں کو پورا کروں۔